السلام علیکم معزز ویورز۔ اس قسط کے آغاز میں کیترینہ کہتی ہے یہ معاہدہ فوراً ختم ہونا چاہیے۔ آرس کہتا ہے سعادتین بھی اس معاہدے پر حیران تھا، ان کی شرائط ناقابل یقین تھیں۔ دوسری جانب ارطغرل اور سعادتین سلطان کے پاس پہنچ چکے تھے۔ سعادتین معاہدے کا کاغذ سلطان کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے اس میں ہمارے لیے کافی رعایت ہے سلطان، یہ ہماری فتح ہے۔ سلطان معاہدے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے جو مسلمان تکلیف میں ہیں ان کے لیے یہ رقم کافی نہیں ہے، ہم صرف انصاف کو قائم کرنے والے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے جب بھی شہنشاہ کو لگا ہم کمزور پڑ گئے ہیں تو وہ معاہدہ توڑ دے گا۔ سلطان کہتا ہے ہم پوری دنیا کی نظروں میں ہیں۔ اس کے بعد سلطان ارطغرل سے کہتا ہے میری خواہش ہے تم بھی اس جنگ میں شامل ہو، جب میری فوج ایوبیوں کے ساتھ نمٹ رہی ہوگی تو اس وقت منگولوں کا حملوں کا جواب دو گے۔ ارطغرل کہتا ہے جیسا آپ کا حکم سلطان۔ سلطان کہتا ہے ہمارے واپس آنے تک اس علاقے کی نگرانی سعادتین کریں گے۔ یہ بات سن کر ارطغرل کچھ پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے میں دوسرے قبیلوں کو بھی پیغام بھیجتا ہوں، وہ اپنے ماہر سپاہی تیار کریں۔ پھر سلطان ارطغرل کی تعریفیں کرتا ہے۔ اس کے بعد سلطان کھڑا ہو کر ارطغرل کو کہتا ہے اس جنگ میں میں آپ کو مکمل فیصلوں کا اختیار دیتا ہوں۔ دوسری جانب کمانڈر آرس کہتا ہے اس دن کو میں نہیں بھولوں گا، آج سے ہم نے یہ سبق سیکھ لیا ہے کبھی کسی دشمن کو کمزور مت سمجھو۔ دوسری جانب ارطغرل حیمہ اور حلیمہ خاتون سے کہتا ہے کرچ ایسار کا مسئلہ ایک معاہدے سے حل ہو گیا ہے، اب یہ قلعہ ہمارے لیے مصیبت نہیں بنے گا۔ یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے لیکن اس سے ایک اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، ایوبیوں کی فوج سلجوق سرحدوں کی طرف بڑھ رہی ہے، سلجوق فوج ان سے نمٹ رہی ہے۔ سلطان چاہتے ہیں ترک سپاہی اسی دوران منگولوں کے حملوں کا جواب دیں۔ یہ سن کر حیمہ اور حلیمہ خاتون پریشان رہ جاتی ہیں۔ پھر وہیں ترگت اور باقی سپاہی پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل ترگت سے کہتا ہے سامسا، گنکت، عبد الرحمن اور دمرل کو ترک قبیلوں کی طرف بھیجو، انہیں کہو وہ بہترین سپاہی ڈھونڈیں اور تم اسلحان کے پاس جا کر کچھ سپاہی لے آؤ، کل ہم کرد پہاڑی پر اکٹھے ہوں گے، ہمیں تمہاری شادی کو ملتوی کرنا پڑے گا، اسلحان کو بھی یہ بتا دینا۔ ترگت کہتا ہے جیسے آپ کا حکم بھائی۔ پھر ارطغرل دودار کو اپنی غیر موجودگی میں سردار بناتا ہے۔ پھر ارطغرل ارتک سے کہتا ہے آپ میرے ساتھ آئیں گے، مجھے وہاں آپ کی ضرورت پڑے گی۔ دوسری طرف سعادتین جفدار قبیلے کے مرکزی خیمے میں اسلحان کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسلحان پہنچ کر کہتی ہے کیا بات ہے امیر حضرت۔ پھر سعادتین محافظ کو باہر بھیج دیتا ہے اور اسلحان سے کہتا ہے تم نے یہ شادی والی بات سلطان سے کیوں کہی، تم مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ اسلحان کہتی ہے سلطان نے اس بارے میں پوچھا تھا، اس وجہ سے میں نے اسے بتایا تھا۔ سعادتین کہتا ہے تم اپنے لیے مدد حاصل کر رہی تھی، لیکن اس وقت کیا ہوگا جب سلطان یہاں سے چلا جائے گا اور ارطغرل بھی جنگ پر جا رہا ہے، اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب آئیں گے۔ یہ سن کر اسلحان پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر کہتی ہے میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی۔ سعادتین کہتا ہے اپنی اس ضد کو چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ اسلحان کہتی ہے اب شادی کو بھول جائیں امیر سعادتین، میری شادی اب ترگت سے ہوگی، اب ترگت الپ کی میں منگیتر ہوں، اگر وہ جنگ پر گیا تو میں اس کا انتظار ہی کروں گی۔ یہ سن کر سعادتین اسلحان کو دھمکی دیتا ہے، اس کے بعد حیران و پریشان ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ باہر جا کر سعادتین لڑکھڑانے لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سپاہی اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ سعادتین کا خاص سپاہی کہتا ہے میں حکیم کو بلاتا ہوں۔ سعادتین اسے حکیم بلانے سے روک دیتا ہے۔ پھر وہ اپنے خاص سپاہی کو کہتا ہے قلعے کی طرف کیترینہ کو ایک پیغام بھجواؤ، انہیں کہو کہ کل ارطغرل کرد پہاڑی پر رکے گا۔ دوسری جانب رات کے وقت ارطغرل ابن العربی کے خیمے میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں سلطان کی دعوت پر جنگ پر جا رہا ہوں، میں یہاں آپ کی دعائیں لینے آیا ہوں۔ ابن العربی کہتے ہیں جن کی نیت اچھی ہو ان کا نتیجہ اچھا آتا ہے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بیٹا۔ اس کے بعد ابن العربی کھڑے ہو کر ان سے گلے ملتے ہیں۔ پھر ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔
دوسری جانب کیترینہ کے پاس ایک سپاہی آ کر اسے خط دیتا ہے اور کہتا ہے قاصد نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کس کی طرف سے آیا ہے۔ خط میں لکھا تھا ارطغرل کل کرد پہاڑی پر جائے گا اور وہاں اسے جہنم کا مزہ چکھاؤ۔ خط پڑھ کر کیترینہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ سعادتین کی طرف سے آیا ہے۔ دوسری طرف اسلحان کے پاس ترگت پہنچ گیا تھا اور کہتا ہے سلطان کے حکم پر ہم جنگ پر جا رہے ہیں اور ارطغرل صاحب چاہتے ہیں آپ کے کچھ جنگجو ہمارے ساتھ ہیں۔ اسلحان کہتی ہے میں نے پہلے ہی جنگجو کو تیار کر لیا تھا جب میں نے جنگ کے بارے میں سنا تھا۔ ترگت پوچھتا ہے آپ سے کس نے کہا؟ اسلحان کہتی ہے امیر سعادتین نے۔ پھر ترگت اسے بتاتا ہے کہ ارطغرل صاحب نے جنگ کی وجہ سے ہماری شادی ملتوی کر دی ہے۔ اسلحان کہتی ہے میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اس کے بعد ترگت اجازت لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب کیترینہ ویسولس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ کیترینہ کہتی ہے صلح کے معاہدوں کو توڑے بغیر میں تمہیں ارطغرل صاحب کا سر دوں گی۔ آرس پوچھتا ہے کس طرح؟ کیترینہ کہتی ہے کل ارطغرل کرد پہاڑی پر جائے گا، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ اس کا کیسے خاتمہ کرتے ہو۔ دوسری جانب ترگت دوبارہ اسلحان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کے سپاہی بہت قابل ہیں۔ پھر اسلحان کہتی ہے میں نے صرف وہ جنگجو چنے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی تاکہ ان کے پیچھے کوئی انتظار نہ کرے، واحد تم ہو جس کا پیچھے انتظار ہوگا۔ اس کے بعد اسلحان ترگت کو ایک تحفے کے طور پر خنجر دیتی ہے۔ پھر ترگت اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب کئی قبیلے میں جنگ پر جانے والے سپاہی اپنے پیاروں سے مل رہے تھے۔ مرکزی خیمے میں حلیمہ ارطغرل کو تیار کرا رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ ارطغرل اس کے آنسو دیکھ کر کہتا ہے جب بھی تم مجھے روتے ہوئے جنگ پر بھیجتی ہو میرا جسم کا ایک حصہ یہیں رہ جاتا ہے اور میں صحیح طرح سے سوچ نہیں پاتا۔ تھوڑی گفتگو کے بعد حلیمہ ارطغرل کے گلے لگتی ہے۔ آخر میں ارطغرل کہتا ہے میں اپنے بچے اور قبیلہ آپ کی امانات میں سونپ رہا ہوں۔ پھر وہیں گندوز پہنچ کر کہتا ہے بابا میں تیار ہوں اور میں بھی جنگ پر جا رہا ہوں۔ ارطغرل اسے اٹھا کر کہتا ہے تم یہاں اپنی ماں کی حفاظت کرو گے۔ اس کے بعد ارطغرل اسے نیچے اتار لیتا ہے اور پھر اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھتا ہے۔ چھوٹے بیٹے کو دیکھنے کے بعد ارطغرل وہاں سے چل پڑتا ہے۔ ارطغرل بیر قبیلے والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے جو والدین اپنے بیٹوں کو شہید ہونے کے لیے جنگ پر بھیجتے ہیں وہ جان لیں کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کی قربانی سے آگاہ ہے۔ کچھ دیر گفتگو کے بعد سب اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ گھر والوں سے ملنے کے بعد وہ گھوڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب جاویدار قبیلے میں بھی سپاہی جنگ پر جانے کے لیے تیار تھے۔ اجازت لینے کے بعد ترگت اور سپاہی وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ دوسری جانب ارطغرل کرد پہاڑی پر پہنچ گیا اور وہاں کا منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ وہاں سے کراہنے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بامسی کہتا ہے لگتا ہے یہ ڈاکوؤں کا کام ہے، انہوں نے قافلے والوں کو اس حال میں پہنچایا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے یہاں زخمی حالت میں کچھ سپاہی پڑے ہیں، ارطغرل صاحب آپ اجازت دیں تو میں انہیں دیکھ لوں۔ ارطغرل کہتا ہے ہاں دیکھ لو۔ پھر ارطغرل تیر اندازوں کو کہتا ہے اس راستے پر دونوں طرف سے کھڑے ہو جاؤ اور ہوشیار رہو۔ اس کے بعد سب سپاہی گھوڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں۔ ارطغرل بامسی سے کہتا ہے محتاط رہو۔ پھر وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں لٹکے ہوئے سپاہی آنکھیں کھلنے لگتے ہیں کیونکہ یہ ایک جال تھی۔ حکیم ارطغرل اور اسحاق زخمیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جو ہی حکیم ارطغرل ایک زخمی کو دیکھتا ہے وہ ارطغرل پر حملہ کرتا ہے۔ ارطغرل کی چیخ سن کر ارطغرل کہتا ہے یہ ایک جال ہے، تیار ہو جاؤ۔ پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لڑائی کے دوران دونوں طرف سے کافی سپاہی مارے جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک نقاب پوش ارطغرل کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اپنے جسم پر لگے تیر کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے اور اس سپاہی سے کہتا ہے اپنا چہرہ دکھاؤ کمینے، میں تم سے اپنے بہادروں کا حساب لوں گا۔ اس کے بعد ان دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یوں ارطغرل کلمہ پڑھ کر نیچے گر جاتا ہے اور یہاں قسط اور سیزن دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔